خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 9ویں باب کی 28ویں آیت سے، اس وقت یسوع پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا، اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ موسیٰ اور الیاس تھے جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا، مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند سے بھرے تھے، اور جب جاگے تو اس کے جلال کو اور ان 2 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، ہمارا یہاں ہونا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بادل آیا اور ان پر سایہ کیا، اور ان کے بادل میں داخل ہونے پر وہ ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، تم اس کی سنو۔ اور آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا، اور وہ چپ رہے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان دنوں میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم خدا کی پاک حضوری میں آئیں، خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے حضور اپنی منتیں، مناجاتیں، دعائیں لے کر آئیں، خدا کے کلام کو سنیں اپنی زندگی کے لیے جو کہ ہمیں خدا نے بڑی خوبصورتی سے عطا کی ہے۔ اپنی ایمانی زندگی کے لیے ہم خدا سے وہ قوت پا سکیں جو ہمیں خدا کے کاموں میں مشغول رکھے اور ہمیں باپ کے جلال کا تجربہ کرنے میں ہماری مدد کرے۔ ہم وہ پیغام اور وہ کلام سننے آئے ہیں۔ ہم آج خدا یسوع مسیح کی پاک ضیافت میں شامل ہونے آئے ہیں جو اس نے اپنا بدن توڑ کر اور اپنا لہو بہا کر ہمارے لیے نجات کا کام پورا کیا ہے۔ ہم اسی یادگاری کو تازہ کرنے آئے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں، ہم تیاری کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہ 40 دنوں کے ایام ہمیں دیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان کے بہت بڑے بھید کے لیے تیار کر سکیں۔ اور وہ بھید کیا ہے؟ پاشکائی بھید، وہ بھید جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم ان 40 دنوں میں دعا کے ذریعے، روزہ ریاضت کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے عید پر ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کا تجربہ کر سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ 40 دن ہے، اور 40 کا عدد جو ہے یہ بائبل مقدس میں تیاری کا عدد ہے۔ جب بھی، چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، چاہے انبیاء کرام ہیں،
چاہے خود خداوند یسوع مسیح ہیں، جب بھی کوئی بڑا کام، جب بھی کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا تھا تو ہمیشہ 40 کا عدد آپ کو اس کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے آباء و اجداد بنی اسرائیل جب مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے تو بیابان میں کتنے سال انہوں نے سفر کیا تھا؟ 40 سال انہوں نے سفر کیا تھا اس وعدے کے لیے جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی امت کو کون سی جگہ عطا کرے گا؟ وعدہ کی سرزمین عطا کرے گا۔ یہ وعدہ کی سرزمین کی بات ہے جو آج کی ہم پہلی تلاوت میں سنتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، وعدہ کی سرزمین میں جانے سے پہلے 40 سال خدا نے اپنی امت اسرائیل کو تیار کیا، ان کی تربیت کی، تاکہ وہ خدا کے پسندیدہ اور مقبول ہو کر خدا کی اس وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں۔ جب ہم خدا کی شریعت کی بات کرتے ہیں، خدا کے احکامات کی بات کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر 40 دن اور 40 رات گزارے خدا کی بندگی میں، دعا میں، اور خدا نے اسے اپنی شریعت دی، وہ شریعت جس کا اقرار ہم بارہا اپنے ایمان میں کرتے ہیں۔ خدا کے حکموں کے مطابق ہم چلتے ہیں تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے سے پہلے وہ پاک مرضی جس کے لیے کلمہ متجسد ہوا، ہمارے درمیان آیا، وہ کلمہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، ہماری نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے دکھ اٹھانے سے، صلیبی موت اور جی اٹھنے سے پہلے 40 دن کا روزہ رکھتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے تاکہ اس بڑے مقصد کو، پاک مرضی کو، جو باپ کی مرضی ہے اس کو پورا کر سکے۔ اور مسیح میں یہ 40 دنوں کے ایام ہمیں بھی دیے گئے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کر سکیں جو کہ آج کی انجیل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں جو اقتباس پڑھا گیا ہے، مقدس لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں، یاد رکھیں اس میں جلال کی بات کی گئی ہے۔ وہ جلال جو دعا کے بعد، روزہ ریاضت کے بعد، جو خدا کے ساتھ بندگی کے بعد جو جلال آتا ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی صورت کیا ہے؟ بدل جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پوشاک سفید ہو جاتی ہے، اور یہ جلال کا تجربہ جو ہے آج ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جب ہم دعا میں ہیں، بندگی میں ہیں، خدا کی نزدیک ہیں، تو ہم جلال کا تجربہ کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں ہم ایمان کا ذکر سنتے ہیں۔ ابراہیم جو ہے ہمارا باپ، ابراہیم، اس کو ہم کیوں اپنا باپ کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ جتنے ایمان لانے والے ہیں، ہم اسی کے ایمان میں خدا کے حضور مقبول کیے جاتے ہیں، اور ہم اسی ایمان میں شامل کیے جاتے ہیں جو ابراہیم نے خدا پر ایمان رکھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم کا پہلا نام ابرام، یہ اور کے قبیلے سے تھا، کلدانیوں کی سرزمین، کلدانیوں کے اور سے تھا۔ یہ غیر قوم تھا جس کو خدا اپنے لیے چنتا ہے، خدا اپنے لیے چنتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور خدا اسے ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے، ایمان میں پرکھتا ہے خدا اس کو۔ پہلا امتحان، خدا اسے کہتا ہے کہ اپنے وطن اور اپنے اقربا کو چھوڑ، یعنی اپنے وطن کو، اپنے قبیلے کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کچھ چھوڑ، اور میں تجھے ایک اور سرزمین عطا کروں گا، میں تجھے ایک اور سرزمین عطا کروں گا۔ یہ وعدہ ہے خدا کا جس پر ابراہیم ایمان لے کر آتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے۔ ابراہیم کا
ایمان جو ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب خدا نے اس سے وعدہ کیا اس نے کبھی سوال نہیں پوچھا ہے آگے سے، لیکن اس نے کیا کیا ہے، ہمیشہ خدا کے وعدوں، خدا کے عہد پر اس نے ایمان لے کر آیا ہے، یہی جانا ہے کہ خدا جو سمجھتا ہے، خدا جو کرتا ہے وہ بہتر ہے، شاید یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں شاید آیا ہوگا کہ کیسے ہوگا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں نکل جاؤں یہاں سے اور ایک ایسی سرزمین جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، شاید ذہن میں آیا ہوگا، اور اسی لیے خدا اسے نشان دیتا ہے، خدا اسے نشان دیتا ہے۔ مسیح میرے جو یاد رکھیں، خدا جب ہمیں ایمان دیتا ہے تو اس کے ساتھ خدا ہمیں نشانات بھی دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ جانتے اور پہچانتے رہیں۔ مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، ہمارے باپ ابراہیم کا ایمان خدا پر اتنا پختہ ہے کہ خدا اس سے نسل کا وعدہ کرتا ہے، اسحاق کو اسے اولاد کے طور پر عطا کرتا ہے، اس کی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اور خدا اس سے کیا مانگتا ہے؟ سب سے بڑی قربانی کیا خدا اس سے مانگتا ہے؟ اس کے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی خدا اس سے مانگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ابراہیم کا ایمان خدا پر ایسا ایمان ہے کہ اس نے اپنے بیٹے اسحاق کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا، اور یہی ایمان کی مضبوطی اور یہی یقین اور یہی اعتقاد ہے، یہی بھروسہ ہے جو خدا کو پسند آیا، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا۔ خدا اس کے ایمان سے خوش ہوتا ہے، اور خدا اسے ابراہیم یعنی ایمانداروں کے باپ ہونے کا لقب عطا کرتا ہے۔ مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، آج کی پہلی تلاوت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب ہم ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، جب ہم خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں، خدا پر ایمان میں ہم پختہ رہتے ہیں، تو خدا ہمیں فضل اور خدا ہمیں جلال دیتا ہے۔ ابراہیم کو خدا نے اس کے ایمان کی وجہ سے ایمانداروں کا باپ ٹھہرایا، اسے یہ جلال بخشا کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جو بپتسمہ ہم نے پایا ہے اس میں اتنی قوت ہے کہ مسیح جس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ ہمارے ان فانی بدنوں کو بھی جلالی میں بدل دے گا۔ یسوع مسیح خود جب جلال کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو وہ ہمارے ان فانی بدنوں کو بھی کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، جلال بخشے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دکھوں پر، اس کی صلیبی موت پر اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان لے کر آنا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ مقدس لوکا ہمارے سامنے آج وہ اقتباس پیش کرتا ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر ہے اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ، پطرس، یوحنا اور یعقوب۔ کون کون سے شاگرد ہیں؟ پطرس، یوحنا اور یعقوب۔ ان 3 شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کہاں پر دعا کرنے گیا ہے؟ پہاڑ پر۔ یاد رکھیں، ہماری بائبل مقدس میں، کلام مقدس میں پہاڑ ہمیشہ خدا کی حضوری کی علامت رہا ہے، خدا کی حضوری کی علامت رہا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح دعا کرنے کہاں پر جاتا ہے؟ پہاڑ پر جاتا ہے۔ اپنے شاگردوں کا چناؤ کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کہاں پر دعا کرنے جاتا ہے؟ پہاڑ پر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں
جو ہمیں خدا نے شریعت عطا کی آباء و اجداد کو، حضرت موسیٰ کو شریعت عطا کی، کہاں پر عطا کی تھی؟ کوہ سینا، پہاڑ پر۔ خدا یسوع مسیح اپنے دکھوں، صلیبی موت اور جی اٹھنے سے پہلے دعا کرنے جاتا ہے باپ سے، اور کہاں پر دعا کرتا ہے؟ پہاڑ پر۔ کون سی دعا؟ وہ دعا جو ہم سب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آتی بھی ہے، ہم سب نے یاد کی ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری۔ اذیتوں سے پہلے بھی خدا یسوع مسیح، کیونکہ ایک بہت خاص کام کرنے کو ہے، خدا یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے جاتا ہے، خدا کی حضوری میں جاتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، آج کا جو واقعہ ہے یہ بھی پہاڑ پر ہے۔ خدا یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو، اور یاد رکھیں کہ یہ شاگرد صرف 3 کی بات نہیں ہے، آج یہ ہم سب کی بات ہے۔ آج جب ہم تبدیلی صورت کا یہ خوبصورت واقعہ سنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وقت وہاں پر پطرس، یوحنا اور یعقوب تھے، لیکن آج اس واقعہ میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم سب خدا کے مذبح پر، خدا کے گھر میں موجود ہیں، خدا کی حضوری میں ہیں، جیسے اس وقت پہاڑ پر خدا کی حضوری میں تھے۔ وہاں پر انہوں نے خدا یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا تجربہ کیا، یہاں پر ہم خدا یسوع مسیح کا میں اور روٹی کی صورت میں اس کی صورت کی تبدیلی کا تجربہ کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے جو ہم بھی آج تبدیلی صورت کے اس واقعے کو اپنی زندگی میں دہرائیں گے۔ مسیح میں میرے جو خدا یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرتا ہے، لکھا ہے کہ خود اس نے پہاڑ پر دعا کی اور اس کی صورت کیا ہوئی؟ تبدیل ہو گئی، اور اس کی پوشاک کیا ہو گئی؟ سفید براق، یعنی بہت سفید۔ اور یہ جلال جو ہے شاگرد جب دیکھتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، ہمارا یہاں رہنا ہی اچھا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہاں رہنا اچھا ہے اور اس سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، یاد رکھیں مقدس لوکا کی انجیل یہ 9واں باب ہے، اور 9ویں باب میں تبدیلی صورت کا واقعہ خداوند یسوع مسیح کی اذیت کی پیشن گوئی کے، پہلی پیشن گوئی کے بعد اور دوسری پیشن گوئی سے پہلے آتا ہے۔ یعنی ہمیں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا کرنا چاہتا ہے؟ پہلے خداوند یسوع مسیح ان سے بات کرتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان سردار کاہنوں سے رد کیا جائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ پہلی پیشن گوئی۔ مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کی 3 پیشن گوئیاں ملتی ہیں جو اس نے اپنے دکھوں، اپنی صلیبی موت اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی۔ ہر انجیل میں 3۔ مقدس لوکا کی انجیل میں یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، آپ نے دیکھنا جا کے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے یا نہیں ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب، خداوند یسوع مسیح اپنی اذیت کی پہلی پیشن گوئی کرتا ہے، اور پیشن گوئی کیا کرتا ہے؟ ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے، ضرور ہے کہ وہ سردار کاہنوں سے رد کیا جائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ پیشن گوئی خداوند نے ایک کر دی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ ابن انسان کو کس طرح سے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، کس طرح سے نجات کے بید کو پورا کرنا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اذیتوں کا ذکر کرتے ہیں، قتل کیے جانے کا ذکر کرتے ہیں، جلال کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی کے فوراً بعد پہاڑ پر جب خداوند یسوع مسیح دعا کرتے ہیں تو وہی جلال جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کیا ہے کہ رد کیا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، جلال پاؤں گا، اسی جلال کا تجربہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کرواتے ہیں کہ جب دکھ ہے، جب صلیب ہے تو اس کے بعد جلال ہے، اور جلال ایسا ہے، جلال ایسا ہے۔
اسی لیے جب حضرت موسیٰ اور الیاس نبی نظر آتے ہیں تو اس سے کس بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے انتقال کے بارے میں، اس کی قربانی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں، یہاں پر حضرت موسیٰ جو کہ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ خدا کے 10 حکم اور ہماری بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں، تکوین، خروج، اخبار، عدد، تثنیہ، شرح۔ پہلی 5 کتابیں ہم ان کو کون سی کتابیں کہتے ہیں؟ شریعت کی کتابیں کہتے ہیں۔ ہم اس کو موسیٰی شریعت بھی کہتے ہیں، ہم اسے خدا کا قانون کہتے ہیں، ہم اسے خدا کے احکامات بھی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ یہاں پر خدا کے احکامات اور شریعت، جس میں خدا ہمیں زندگی دیتا ہے، حکم دیتا ہے، خدا ہمیں محبت کی دعوت دیتا ہے، چاہے وہ خدا سے ہے چاہے ہمارے ہمسائے سے ہے۔ جب شریعت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فریسی خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے پوچھتا ہے کہ اے خداوند سب سے بڑا حکم کون سا شریعت میں؟ تو شریعت میں خداوند یسوع مسیح سے کیا بتاتے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ یہ شریعت ہے، شریعت کی جست یہ ہے۔ اور آج حضرت موسیٰ وہاں پر اسی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں پر نمایاں ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے باپ سے اور ہم سے ویسی ہی محبت رکھی جس کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ الیاس نبی تمام انبیاء کرام کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انبیاء کرام کون تھے؟ انبیاء کرام وہ تھے جو خدا کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، جیسا تھا ویسا۔ وہ زندگی کا پیغام لے کر آتے تھے، تسلی کا پیغام لے کر آتے تھے، رہائی کا پیغام لے کر آتے تھے، نجات کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اور آج جب خداوند یسوع مسیح اپنی اذیتوں میں جانے کو ہے، خداوند یسوع مسیح اسی قربانی کو عمل میں لانے کو ہے، اس نجات کے بھید کو پورا کرنے کو ہے، تو آج الیاس نبی تمام نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ وہی مسیحا ہے جس کے بارے میں تمام نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہمارا مسیحا جلد آتا ہے تاکہ ہمیں نجات دلائے۔ ہمارا مسیحا ہمارے لیے قربان ہونے کو آتا ہے، ہمارا وہ خادم جو کہ ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے وہ آ گیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہماری بائبل مقدس میں کل 17 نبی ہیں جن کی ہمیں کتابیں ملتی ہیں۔ 17 نبی ہیں جن میں 4 بڑے نبی ہیں، اشعیا، ارمیا، حزقیال اور دانیال۔ کون کون سے 4 بڑے نبی ہیں؟ اشعیا، ارمیا، حزقیال اور دانیال۔ یہ بڑے نبی ہیں، یہ بڑے نبی ہیں۔ اس کے بعد 13 چھوٹے نبی ہیں، یوئیل، اماؤس، عبیدیہ، حبقوق، زفنیہ، حجائی، زکریا، ملاکی۔ یہ تمام نبی ہیں، یہ چھوٹے نبی ان کو کہتے ہیں۔ چھوٹے نبی اس لیے کیونکہ ان کے صحیفے جو ہیں ان کی لینتھ وائز جو ہے ان کو بڑے یا چھوٹے نبیوں کے صحیفے کہا جاتا ہے۔ مسیح میرے جو تمام نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کی پیشن گوئیاں کی، اور آج وہ خداوند یسوع مسیح کی اذیتوں سے پہلے نمایاں ہوتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے جو خدا کا کلمہ ہے، وہ آج ہمارے لیے نجات کے بھید کو پورا کرنے والا ہے، اور اس نجات کے بھید کے بعد جلال ہے۔ آج کی تبدیلی صورت کا واقعہ جو ہے، جو آج یہ ساری عید ہم جو موقع مناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے بعد جلال ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں نے کہا کہ آج جب یہ جلال کا تجربہ کیا جاتا ہے، یہ تینوں شاگرد پطرس، یوحنا اور یعقوب جب اس جلال کا تجربہ کرتے ہیں تو خداوند سے کیا کہتے ہیں؟ خداوند سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے کچھ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، ہمارا یہاں ہونا اچھا ہے۔ کیوں؟ جلال کس کو پسند نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے۔ اگر آپ سب سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ سب ہمیشہ کی زندگی کون کون پانا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ کھڑا کریں۔
ہم سب جلال کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سب ہمیشہ کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم باپ کے جلال میں رہیں, ہم باپ کا تجربہ کریں. لیکن یاد رکھیں کہ یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ جلال کا تجربہ کرنے سے پہلے ہم کس کا تجربہ کریں؟ دکھوں کا اور صلیبی موت کا تجربہ کریں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں. اگر زندگی کا تاج حاصل کرنا ہے تو اس سے پہلے وفادار رہنا ہے. اور وفادار کہاں پر رہنا ہے؟ وفادار رہنا ہے اپنی اذیتوں میں, مشکلوں میں, پریشانیوں میں. جب ہم وفادار رہتے ہیں, یہاں تک کہ صلیبی موت میں جب تک وفادار رہتے ہیں, پھر ہمیں جلال ملتا ہے. یاد رکھیں, اس لیے میں نے کہا کہ مقدس لوکا اپنی انجیل میں تبدیلی صورت کا یہ واقعہ, یہ جلال کا واقعہ, اذیتوں سے بعد اور اذیتوں سے پہلے بھی وہ پیش یہ بات کرتا ہے کہ جلال جو ہے وہ اذیتوں کے بعد ہے. اسی لیے اذیتوں کی پہلی پیشن گوئی کے بعد اور دوسری پیشن گوئی سے پہلے تبدیلی صورت یعنی جلال کا واقعہ یہاں پر لے کر آتا ہے. مقدس لوکا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہمیں جلال پانا ہے, اگر ہمیشہ کی زندگی پانی ہے, اگر ہمیں باپ کا تجربہ کرنا ہے, اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا تاج چاہیے ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دکھوں سے گزرنا ہے, رد کیے جانے کا تجربہ کرنا ہے, ہمیں صلیب کا تجربہ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جلال کا تجربہ کر سکتے ہیں. اگر دکھ نہیں ہے, صلیب نہیں ہے, اگر ایمان میں وفاداری نہیں ہے, تو یاد رکھیں کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو مسیح کہہ کر ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے. ہم مسیحی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہمارا بپتسمہ ہمیں مسیحی بناتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ٹائٹل رکھنا صرف اپنے پاس کہ میں مسیحی ہوں اور ہم کہیں کہ بس اتنے کہنے سے میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا, تو یاد رکھیں یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اور درست کیا ہے؟ کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جب میں نے ہمیشہ کی زندگی کی بات کی تو سب نے ہاتھ اٹھائے. دوسرا سوال پوچھا ہے, دوسرا سوال پوچھا, سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے. چلو ہوں سارے ایک کری پھر آ چکو جڑا جڑا ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں سارے, ٹھیک ہے. اب یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہاتھ چکی رکھو ذرا. اب ہم میں سے جڑا جڑا وفادار ہے اپنے ہاتھ اٹھے رکھے ہے. دسو جی, اسی اپنے اس جواب چ بھی وفادار نہیں ہے, اپنے اس جواب چ بھی وفادار نہیں. ہاتھ تو میں بھی چکیا اصل تے کہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی پانا چاہنا, لیکن وفاداری کنی ہے؟ سوال اے وے. اج پترس نے جڑی گل کی تھی وہ ساڈے انگر شکین بڑا ہے کہ ہمیشہ دی زندگی, جلال, سب کچھ مل جائے, لیکن اذیتاں دے بغیر تے دکھاں دے بغیر جلال ممکن ہی نہیں. خداوند یسوع مسیح یہ سکھانا چاہتا ہے. اسی بھی پترس انگر ڈائریکٹ جلال دے وال بھجنے ہیں. اپنی زندگی چ اسی کی کر رہے ہیں, روزمرہ زندگی چ کنی وفاداری ساڈی اسی وہ ویکھنی ہے کہ روز اسی کنے وفادار ہاں, روز اسی کنے وفادار ہاں اس جلال نو حاصل کرنے واسطے جہاں وعدہ تے خداوند یسوع مسیح نے خود کیا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جے جلال پانا ہے تو وفاداری اندر بڑی ضروری ہے, تو جے وفاداری نہیں تو پھر جلال بھی نہیں. لیکن نا امیدی کی گل بھی نہیں ہے تھے. نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اج یسوع مسیح نے ایک خوبصورت چیز کی تھی. خداوند یسوع مسیح نے جلال کا تجربہ کرانے سے پہلے کیا کیا؟ اس نے دعا کی. کیا کیا خداوند یسوع مسیح نے؟ دعا کی. یاد رکھیں دعا کے ذریعے ہم خدا سے کیا کرتے ہیں؟ رابطہ بناتے ہیں.
ہمارے اور خدا کے درمیان گفتگو کا ایک ہی طریقہ، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ جب ہم دعا میں آتے ہیں تو ہم خدا کی بندگی میں آتے ہیں، خدا سے بات چیت کرتے ہیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح آج ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ شاید ہم وفاداری میں کمزور رہ گئے ہیں، وفاداری کرتے ہوئے ہم گر پڑے ہیں، لیکن دعا ایک ایسا ہمارا ہتھیار ہے، ایک ایسا ہمارا اثاثہ ہے جو ہمیں جلال تک پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ دعا میں جب ہم مانگتے ہیں تو خداوند کا وعدہ کیا ہے؟ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں، خداوند کا وعدہ ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ مانگنے میں خداوند کہتا ہے کہ تمہیں دیا جائے گا، وہ ہماری مرضی، ہم خدا سے جو کچھ مانگ لیں۔ ہم ایمان کی مضبوطی مانگ سکتے ہیں، ہم ایمان میں وفاداری مانگ سکتے ہیں، ہم اپنے بیماروں کے لیے شفا مانگ سکتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں، خداوند کہتے ہیں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اگر جلال بھی حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے جلال کا تجربہ بھی کرنا ہے تو مانگنا ہے پہلے، اور مانگنا کس میں ہے؟ دعا میں۔ اور یہی خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب ہم دعا میں مشغول رہتے ہیں، دعا میں بندگی میں ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں جلال ضرور دیتا ہے۔ یہ روزوں کے ایام، یہ 40 دنوں کے ایام ہمیں اسی لیے دیے گئے ہیں کہ شاید سارے سال میں شاید ہم اپنی زندگی میں وفاداری میں گرتے رہے ہیں، لیکن یہ 40 دنوں کے ایام ہمیں دیے گئے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اس جلال کا تجربہ کریں جو ہم عید پاشکا پر کرنے کو ہیں۔ یعنی ہم خداوند یسوع مسیح کی ان اذیتوں پر غور کریں، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں شامل ہوں، اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں، اس کی صلیبی موت پر غور کریں، اس کی صلیب پر اپنی پرانی انسانیت کے ساتھ کیڑوں کے ساتھ جڑے جائیں، اس کی صلیب پر اپنی پرانی انسانیت میں مریں، تاکہ ہم نئی زندگی کا تجربہ اس کے جی اٹھنے کے ساتھ کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح ہم سب کو بلاتا ہے، اور اسی لیے جب بادل نے انہیں اپنے اندر چھپا لیا تو آواز کیا آئی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے المقبول۔ نہیں، یہاں پر محبوب نہیں ہے، یہاں پر المقبول، یعنی وہ جو قبول کیا گیا ہے، جو قبول کیا گیا ہے، وہ اپنی باپ کی وفاداری میں قبول کیا گیا ہے، باپ کی مرضی کو پورا کرنے میں قبول کیا گیا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے المقبول، اس کی سنو۔ اور وہ بیٹا ہم سے کیا کہتا ہے کہ اگر ہمیں زندگی پانی ہے تو ہمیں اپنے ایمان میں کیا رہنا ہے؟ وفادار رہنا، اس کی سنو، کیونکہ وہ قبول کیا گیا ہے، وہ مقبول ہے، وہ ہمیں بھی اسی مقبولیت کے لیے بلاتا ہے۔ اسی لیے مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام خط میں کہتے ہیں کہ یہ وقت خدا سے میل کرنے کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہ روزوں کے ایام جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے قابل بنائیں، اور جب ہم خدا کے قابل اپنے آپ کو بنائیں گے تو یاد رکھیں کہ پھر دکھوں میں ٹھہرنے کا جذبہ بھی ہم میں آئے گا، پھر ہم میں یہ جذبہ بھی ہوگا کہ ہم خدا کی صلیب پر اس کے ساتھ اپنی پرانی انسانیت میں مر سکیں، اور ہم میں خدا اس جلال کو بھی برپا کرے گا جس طرح وہ خود جلال کے ساتھ جی اٹھا۔ مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے۔